اللہ 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 اللہ۔ مریض کی عیادت کا پانچواں ادب یہ ہے کہ جب انسان مریض کی عیادت کے لیے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، فرمایا جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو تم اسے اس کی زندگی کے بارے میں خوش کرو، زندگی کے بارے میں خوش کرو۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے اسے طرح طرح کے خیالات گھیر لیتے ہیں اور طرح طرح کے پریشان کن خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، پریشان بھی ہوتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کہ اس بیماری میں میری جان نہ چلی جائے، میں فوت نہ ہو جاؤں، اسی طرح بیماری کی وجہ سے میرے دنیا کاموں کا حرج ہو رہا ہے، میرے دینی کاموں کا حرج ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو خوش کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خوش کرنا کس چیز کو لٹائے گا تو نہیں، اگر بالفرض بیماری میں ہی اس کی موت آنے والی ہے تو ہمارے خوش کرنے سے اس کی زندگی میں اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن خوش کرنے سے اس کا وقت اچھا گزر جائے گا اور ہمیں خوش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف خیالات بیمار کو پریشان کرتے ہیں، تو اگر موت کی وجہ سے وہ پریشان ہو اور یہ خیالات دل میں آ رہے ہوں تو اس وقت اس کو یہ کہا جائے کہ زندگی میں بیماری بھی آتی ہے چلی جاتی ہے، لاکھوں لوگ بیمار ہوتے ہیں تندرست ہو جاتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اگر وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہو، میں کام پر نہیں جا رہا، اس کو تسلی دی جائے اور خوش کیا جائے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک دن میں ایک مہینے کا نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار آدمی ہو، عبادت گزار ہو اور اس بیماری کی وجہ سے اپنی عبادات انجام نہ دے پا رہا ہو، اس کا دل خوش کیا جائے، اس کو شریعت کی آسانیاں بتائی جائیں۔ بہت سے عبادت گزار دیندار لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی میں پہلے 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرتا تھا، اب میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز چھوٹ رہی، میری جماعت چھوٹ رہی ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ جی دیکھیں بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مریض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے اور وہ اپنے مقام والی یا تندرستی والی عبادات انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث سنائی جائے۔ بہت سے لوگ اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں کہ جب عمر ڈھل گئی ہے، اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہوں، دوا استعمال کرنی پڑتی ہے، پہلے میں نے آج تک کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ ان کو بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں روزہ چھوڑا ہے، صحابہ کرام بھی چھوڑ دیتے تھے، قرآن کریم نے خود ہمیں یہ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تم بعد میں روزے رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف تھے کہ دنیا میں مسلمانوں پر اور انسانوں پر بیماریاں بھی آئیں گی، تو اللہ نے تندرستی کے احکام بھی دیے، بیماری کی حالت کے احکام بھی دیے ہیں۔ تو اس طرح جس وجہ سے بھی آدمی پریشان ہو اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی منفی جو رویہ ہے وہ نہ اپنایا جائے۔ مثلاً بعض لوگ یہ ناواقفیت کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی بیماری تو بہت سخت ہے، جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کم ہی شفا یاب ہوتا ہے، اکثر چلا ہی جاتا ہے۔ نہ اس کے سامنے یہ بات کہی جائے، مریض کے سامنے، نہ اس کے ورثاء کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں، اور نہ اپنے ہاتھ اور چہرے کے تاثرات ایسے ظاہر کیے جائیں جن سے یہ تاثر ملے کہ مریض کی حالت تشویشناک ہے، خطرناک حالت ہے۔ اگر ڈاکٹر یا معالج بتا بھی دے کہ اس مریض کا بچنا مشکل ہے، تب بھی مریض کو یہ بات نہ بتائی جائے کہ آپ کے لیے بچنا بہت مشکل ہے، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ انشاءاللہ اللہ شفا دینے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دیتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کا یہ پیغام بڑا اہم ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، اس میں یہ پڑھا تھا کہ جن بیماروں کی تیمارداری کرنے والے اور عیادت کرنے والے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں تو بہت سے بیمار ایسے بھی تھے جو بڑی تشویشناک بیماری میں مبتلا تھے، لیکن تسلی دینے کی وجہ سے
حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے ایسے بیمار جلد صحت یاب ہو گئے۔ یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری سچی اور پکی ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں تسلی والے الفاظ کہنے چاہیے، مثبت باتیں کہنی چاہیے، منفی باتیں کسی بھی بیمار کو یا اس کے متعلقین کو نہیں کہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا۔ اگر مریض مایوس ہو رہا ہو اس وقت تو خاص طور پر ایسی باتیں، یعنی تسلی والی باتیں لازمی کہنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ام صائب رضی اللہ عنہ کی عیادت میں تشریف لے گئے۔ انہیں بہت شدید بخار تھا، اتنا بخار تھا کہ وہ کانپ رہی تھیں۔ تو اس عورت نے بخار کو برا کہا کہ اس بخار کو اللہ سمجھے، اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو اور پریشان نہ ہو۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بخار مسلمان کی بیماریوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے، اس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی ایسی باتیں کہنی چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.